بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ حبیبہ وخلیلہ الحادی الی صراط مستقیم والداعی الی دین قویم اشرف الانبیاء وسید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما قدر اللہ حق قدرہ صدق اللہ العظیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اللہم آت نفسی تقواها وزکاها انت خیر من زکاها وانت ولیها ومولاها۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحزن وعذاب القبر، آمین ثم آمین۔ عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کی قدر ایسے نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ آیت لینے کا آج مقصد یہی سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں کہ تم نے اللہ کو ویسے نہیں جانا اور اس کا حق ویسے ادا نہیں کیا جیسے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا کیا حق ہے ہم پر؟ سب سے پہلا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اللہ کی صحیح معرفت حاصل کریں اور اللہ نے جو احکام بتائے ہیں اور ہمیں زندگی دینے کا مقصد جو بتایا ہے اس کو پہچانیں، اور اس زندگی کے مقصد کو پہچاننے کے بعد اپنی زندگی کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے صرف کریں۔ آج چونکہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، وہاں پر آج کا بندہ نہیں ہے، تو میں تو کہوں گی فتنوں کا دور تو شروع سے چلا آ رہا ہے، لیکن آج خود غرضی سب سے زیادہ ہو گئی ہے، اور علم گھر گھر ہاتھوں ہاتھ علم ہے، لیکن پھر بھی علم کی صحیح سمجھ نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے عالم بھی مل جائیں گے، آپ کو علم والے لوگ بھی مل جائیں گے جو دنیا بھر کا علم اپنے خزانے میں جمع کیے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کا عمل بالکل زیرو ہوگا۔ جیسے ابلیس کے پاس بھی تھا، ابلیس کے پاس بھی کئی فرشتوں سے سب سے زیادہ علم جو ابلیس رکھتا تھا، عزازیل رکھتا تھا، لیکن وہ عمل سے خالی رہا۔ اس کا ایک تکبر نے اسے اللہ سے دور کر دیا۔ اور ہم بندے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی، قرآن پڑھ لی اور ہم نے حج کر لیا، بس یار شیخ اپنا اپنا دیکھ۔ کیوں آج جیسا دور چل رہا ہے ہم کو بھی سب کے ساتھ چلنا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں سب کے ساتھ ہمیں نہیں چلنا ہے۔ سب اگر جہنم میں ڈالے جائیں گے تو کیا ہم کوشش نہیں کریں گے کہ ہم اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکیں؟ تو بولنے کا مقصد بس یہی ہے کہ اپنے آپ کو اپنی معرفت حاصل کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اپنی زندگی کے جینے کا مقصد سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کیوں دی ہے۔ یہاں دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آئے، کھائے، شادی بیاہ کرے، بچے پیدا کرے، گھر کے کام کرے، باہر نکلے، شاپنگ کرے، گھومے پھرے، بس ہماری زندگی ختم ہو گئی، موت نے اپنی آغوش میں لے لیا اور ہم نے فنا ہو گئے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ جب زندگی میں آیا ہے تو پل پل ہم کو یہ غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے ہمیں یہ دنیا میں رکھا ہے، کیوں ہمیں دن بدن ایک دن ہمیں ایک سانس بخش رہا ہے، کیوں کہ وہ ہم سے کچھ چاہتا ہے۔ رب چاہتا ہے کہ ہم اس کی قدر ویسے کریں جیسا وہ ہے، جیسا اس کا رتبہ ہے، جیسی اس کی عظمت ہے،
اس نظریے سے ہم اللہ کو دیکھیں اور اس نظریے سے ہم اس کی عبادات کریں۔ عبادات میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ میں بارہا یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خود غرض عبادت کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ صرف اپنے بارے میں سوچیں، بلکہ اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بارے میں بھی پوری طرح سے خیال کریں، ان کی اچھائی، ان کی برائی، ہر چیز کا، ان کے یہاں تک کہ ان کے نیکی اور بدی کا تک ہم کو خیال کرنا ہے۔ اسی لیے آیت میں آیا ہے نا، نہی انل منکر کرنا ہے، ہمیں ان کو برائی سے روکنا ہے اور اچھائی کی دعوت دینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر گھر کے ذمہ دارین بنائے ہیں، کلو رائن مسئول، ہر گھر کے ذمہ دار مرد حضرات ہیں جن سے ان کے فیملی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کی بیوی کیا کرتی ہے، ان کے بچے کیا کرتے ہیں، ان کی والدہ کیا کرتی ہے، نیکی کرتی ہے یا بدی میں ملوث ہے۔ اگر اس کے بیوی، بچے اور ماں باپ اگر گناہ کے راستے پر ہے اور وہ خاموشی اختیار کرتا ہے تو وہ دیوس کہلائے گا، جو جہنم کا حقدار ہے۔ تو وہ اگر گناہ گار ہیں تو وہ بچ نہیں پائے گا، کیونکہ پہلا سوال تو اسی سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے گھر والوں کی تربیت کیسے کی۔ بہرحال اسی طرح عورت سے بھی پوچھا جائے گا کہ صرف اور صرف اپنے وہ اس سے صرف اتنا پوچھا جائے گا کہ وہ اپنے شوہر کے مال اور اپنے فرج کی حفاظت کیسے کرتے رہی، اور دوسرا اس نے اپنے بچوں کو کیا تعلیم و تربیت دی جس کی وہ حاکم ہے، اپنے شوہر کے مال کی حاکم ہے وہ، اور اپنی اولاد کی وہ حاکم ہے، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آزو بازو گناہ کرتے ہیں تو چاہیے کہ زبانی روکے، لیکن حتی الامکان کوشش کرے، لیکن اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو 1 یا 2 بار منع کر کے اسے اپنی راہ پر جانے دے، وہ جانے، اللہ کا بندہ جانے۔ بہرحال میں یہ بتا رہی تھی کہ زندگی میں آنے کے بعد اب زندگی کیسے گزارنا چاہیے، تو آئیے جانتے ہیں ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اگر ہم واقعی ایمان رکھتے ہیں اللہ کے رسول پر، زبانی نہیں دلی ایمان چاہیے، اللہ کو دلی ایمان چاہیے۔ ہر بندہ زبانی تو کہتا ہے ہم پیارے آقا کے امتی ہیں، ہم نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن یہ زبانی آپ کی نہ دنیا میں چلنے والی نہ ہی اللہ کے حضور چلنے والی، کیونکہ اللہ انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ صرف اور صرف آپ کے نیت کے حساب سے آپ کے اعمال کا تولاؤ کرے گا، یعنی کہ تولے گا، اس سے دیکھے گا کہ واقعی تو زبانی امت رسول اللہ تھا، یا پھر تو دلی طور سے اپنے نبی کی تو عزت و احترام کرتا تھا اور ان کی اتباع کرتا تھا۔ تو آئیے جانتے ہیں اس حدیث کے جو باب باندھا گیا ہے وہ ہے باب معیشت اصحاب، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کس طرح کی زندگی گزارا کرتے تھے، اس بارے میں یہ باب ہے۔ اس میں کی جو حدیث ہے، روایت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے لوگوں کو گر پڑتے بہت لوگ کھڑے کھڑے نماز میں بھوک کے سبب سے، اور وہ اصحاب صفہ تھے۔ اصحاب صفہ کہتے ہیں چبوترے والوں کو، یعنی کہ مدینے کے پاس کچھ غریب لوگ کو جو بدو غریب رہتے تھے ان کے لیے چبوترے بنوائے گئے تھے، ان کو کہتے ہیں اصحاب صفہ۔ یہاں تک کہ اعراب کہتے ہیں یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یعنی کہ ان کو بس اللہ کی عبادت سے وہ لوگ کو اتنا لگاؤ رہتا تھا، وہ ان کو کمانے کی بھی زیادہ فکر نہیں رہتی تھی جتنا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر رہتی تھی۔ یہ دیکھ کر اعراب کے لوگ وہاں پر جو رہتے تھے، عرب والے جو لوگ رہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ تو مجنون ہیں یا پاگل ہیں۔ پھر جب نماز پڑھ چکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ان کے پاس اور فرماتے، اگر تم کو معلوم ہو جو مرتبہ تمہارا ہے اللہ کے نزدیک اور جو ثواب ہے اس فقر و فاقے کا، اس کی درگاہ میں، نہ تو دوست رکھتے تم کو زیادہ، تم کو فاقہ اور حاجت۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جسے مجنون کہتے ہو، جو بھوکے پیاسے ہیں لیکن نماز کو آتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کی زندگی غربت میں، فقر و فاقہ میں گزری ہے، تو ان کا اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر تم کو معلوم ہوتا کہ اللہ کے نزدیک ایسے بھوکے رہنے والوں کا کیا اجر ہے تو تم بھی کیا کرتے کہ یہ خواہش کرتے کہ تم سب سے زیادہ فاقہ اور حاجت مند رہو، کیونکہ میں نے بارہا کہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت تم کو صرف اور صرف اس لیے دی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے تم کو کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آئے کھائے اپنی عیاشی کرے، اپنی من چاہا زندگی، عیش کی زندگی گزار لے۔ لوگ اس کو نعمت سمجھتے ہیں، بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو عیش بھری زندگی یہاں دنیا میں مل گئی تو سمجھ لے کہ اللہ کی ساری نعمتیں ان کے اوپر آ گئی۔ استغفر اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ مومن بندے کی آزمائش تو تاک مرتے دم تک اس کی ہوتے رہے گی۔ کیا ہے ایحسب کیا آیت ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اور ہم تمہیں نہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ یہ خود اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں۔ تو ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے بندے کی آزمائش ہوگی، اسے فقر و فاقے سے اللہ آزمائیں گے، اسے بے عزتی سے آزمائیں گے، اسے اپنوں کے سخت رویے سے آزمائیں گے، اسے محبت میں آزمائیں گے، اسے اولاد سے آزمائیں گے، ہر طرح سے اس کی آزمائش ہوتی رہے گی۔ لیکن جہلا جو دنیا دار انسان ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی امیری ہے، خوش و فہم میں ہے، اس کو کوئی غریبی نہیں معلوم، اسے کوئی تکلیف نہیں معلوم، تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا بہت قرب ہے، اللہ کی نعمتیں اس پر نچھاور ہو رہی ہے۔ اور جو غریب ہے، فقیر ہے، یا اس کے آزمائش میں سے گزر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تیرے اپنے کمائی کی تجھ پر بہت افلاسی ہے، درندگی ہے، تیری زندگی میں ایسے ایسے حالات ہے، تیری اپنی کمائی کا نتیجہ ہے۔ بہرحال وہ ایک دن ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور اللہ کی آزمائش کیا ہوتی ہے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں تو اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، جو مومن بندے ہوتے ہیں اور پھر بھی اللہ پر ہر حال میں اللہ کا الحمدللہ اللہ کل حال کہتے ہیں۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو معلوم ہوتا اس طرح بھوکا رہنا کہ فضیلت جو ہے اللہ کے نزدیک، تو تم بھی زیادہ خواہش کرتے کہ تم بھوکے رہو۔ لیکن ہمارا جو حال ہے، کہتے ہیں کہ امت محمدیہ ہے، لیکن ہمیشہ سیراب ہو کر کھاتے ہیں، شکم سیراب ہو کر کھاتے ہیں، یعنی کہ پیٹ میں سانس لینے کو تک جگہ نہیں رہتی، اتنا پیٹ بھر بھر کر کھاتے ہیں۔ خاص کر ہمارے مسلم بھائی بہنیں جب دعوت ان کو دی جاتی ہے، بے شک دعوت جائز دعوت آپ کو قبول کرنا سنت نبوی سے ثابت ہے، جیسے ولیمے کی ہو یا عقیقے کی دعوت ہو، جو دعوت جو اسلام جس کی اجازت دیتا ہے جانے کے لیے تو اس میں جائیں، لیکن اس میں بھی بڑے ہی احترام کے ساتھ اس کے کھانے کے آداب ادا کرے، جیسے دسترخوان میں سب کا خیال کرے، سامنے والے کا خیال کرے، خود ہی پوری پلیٹ میں نہ ڈالے۔ بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم دعوت میں تو جائیں گے لیکن شکم سیر ہونا آپ کے سنت طریقہ نہیں ہے، اور اس کی جو سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے کہ سب سے زیادہ آپ کی صحت خراب ہوگی، اس کا اثر سب سے زیادہ آپ کے ایمان پر ہی نہیں، کیونکہ جو حد سے زیادہ پیٹ بھر کھاتا ہے یہاں تک کہ حلق میں نکل آتا ہے، اتنا کھانا حرام ہے، اتنا کھانا حرام ہے، پھر اسی کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے وہ پتہ نہیں کیا کیا تدبیریں کرتا ہے۔ بہرحال اس سے آپ کا ایمان بھی خراب ہوگا، آپ کی روح بھی خراب ہوگی، اور اس سے آپ کی صحت بھی خراب ہوگی۔ ہر وہ چیز جو سنت کے خلاف ہے وہ ہمارے لیے باعث زحمت ہے، ہماری زندگی نہیں، ہماری آخرت، دونوں کے لیے اس میں نقصان ہے۔ اس کے بعد والی جو حدیث ہے اس بیان میں کہ غنا دل سے ہے، روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں ہے غنا اسباب و سامان کے بہت ہونے سے، بلکہ غنا دل کی ہے۔ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ غنی وہ ہے دل کا کھلا، جس کے کہتے ہیں نا دل کا بہت بڑا ہے وہ، تو غنی جو مالدار ہے، اصل مالدار کون ہے؟ جس کے پاس دنیا کا ساز و سامان ہے تو وہ مالدار نہیں ہے۔ دنیا کروڑ پتی ہو، ملینئر کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس کار ہے، ہر چیز ہے اس کے پاس، پوری سہولت کی چیزیں ہیں، کئی پراپرٹیوں کا مالک ہے، تو وہ غنی نہیں ہے، بلکہ غنی وہ ہے جس کے پاس 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، لیکن 10 روپے میں سے وہ 1 روپیہ خیرات کرتا ہے یا اپنوں کا حق ادا کرتا ہے، وہ اس کو اچھی طرح سے استعمال کرتا ہے۔ تو دل کا غنی وہ ہے جو کسی کی مدد کے لیے 10 روپے میں سے 1 روپیہ وہ کسی کی مدد کے لیے دیتا ہے، تو غنی جو دل کا ہوتا ہے، نہ کہ اپنی امیری ساز و سامان سے۔ اس کے بعد والی حدیث ہے اخذ مال کے بیان میں، روایت ہے ابو الولید سے کہا، میں نے قولہ بنت قیس سے سنا، اور وہ نکاح میں تھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فرماتی تھی، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے، یہ مال ہرا ہرا ہے، میٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مال، دنیا کا مال، ہرا ہرا ہے، میٹھا ہے۔ ہرا ہرا سے مطلب ہے مرغوب ہے، بہت پسندیدہ ہے بندے کو۔
جس نے لیا اس کو حق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے برکت دی گئی اس کے لیے اس میں، اور بہت سے گھسنے والے ہیں اس چیز میں کہ چاہتا ہے اس کا دل اللہ اور اس کے رسول کے مال سے نہیں ہے، قیامت میں ان کے لیے مگر دوزخ کی آگ۔ مال، اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہے تاکہ وہ اس کو آزمائے۔ بندے کو دیکھنا چاہتا ہے رب کہ اس مال کی لذت میں، اس کی محبت میں وہ رب کو کہیں بھلا تو نہیں دیتا، شریعت کے خلاف تو کام کر نہیں بیٹھتا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے میرا مال، وہ در حقیقت اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ اس سے لے سکتا ہے، کبھی بھی لے سکتا ہے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا، بہرحال انہوں نے تو پورے حق ادا کیے تھے، لیکن اب وہ تو اللہ کی آزمائش تھی۔ ایسے آج بھی کئی ہمیں قصے ملتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے زمین کے آسمان کی اونچائی تک پہنچایا، پھر وہ جب وہ ناشکرا نکلا اور اس نے اپنے حقداروں کا حق ادا نہیں کیا تو اس کی آخرت بھی خراب اور پھر اس کی دنیا بھی خراب، اللہ تعالیٰ نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ مال کیا ہے، تمہیں مرغوب ہے، بہت پسندیدہ ہے، اور اگر تم نے اس کے حقداروں کے ساتھ حق ادا کی تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا، اور اس میں بہت سے گھسنے والے ہیں، یعنی کہ اس کے حقدار ہیں، ماں باپ ہے، بھائی بہن ہیں، بچے ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، ہر کوئی ہر ایک کے مال میں حق رکھتا ہے۔ اگر اس نے حق ادا نہیں کیا تو یہی مال پھر اس کے لیے باعث عذاب بن جائے گا۔ اس کے بعد والی حدیث ہے ملعون ہونے میں درہم اور دینار کے، یعنی عبد الدینار اور عبد دینار اور عبد درہم ہم نے بہت بار سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعن عبد الدینار و لعن عبد الدرہم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ملعون ہے بندہ دینار کا، ملعون ہے بندہ درہم کا، یعنی جو صرف پیسہ کرتا ہے تو اس کے اوپر لعنت دی گئی ہے، لعنت بھیجی گئی ہے ایسے انسان پر جو صرف مال کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے باب حرص مال و جہ کی مذمت میں، مال کی حرص حد سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ روایت ہے کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو بھوکے بھیڑیے اگر چھوڑ دیے جائے بکریوں میں تو اتنا فساد اور خرابی نہ کرے جتنا آدمی کا دین مال و جہ کی حرص خراب کرتی ہے۔ دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں میں چھوڑ دے تو کیسے جھپٹ پڑیں گے بکریوں پر، سارے بکریوں میں ایک فتنہ فساد ہو جائے گا۔ تو اس سے کہیں زیادہ فتنہ ایک آدمی کے دین پر ہوگا جو مال کی حرص رکھتا ہو۔ مال کی جو حرص رکھتا ہو وہ سمجھتا ہے کہ وہ دیندار ہے، لیکن اس کی ساری دینداری برباد ہو جائے گی جو مال کی حرص میں رہتا ہے۔ اس کے بعد والی حدیث ہے دنیا کی مثال پیغمبروں اور نیکوں کے واسطے۔ اب جو نیک لوگ ہیں، جو نیک ہے اور پیغمبر جو تھے الحمدللہ، تو ان کی مثال ان کے لیے دنیا کیسی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر سوئے، پھر اٹھے اور اثر کر گیا تھا نقش بوریا آپ کی کروٹ میں۔ پس عرض کی صحابہ نے کہ بنا دے ہم آپ کے واسطے ایک بچھونا؟ فرمایا آپ نے، مجھے دنیا سے کیا کام ہے، میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سوار کہ سائے کے لیے اترا ایک درخت کے نیچے، پھر چلا گیا اور درخت کو چھوڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ نیک لوگوں کو دنیا کی حرص نہیں رہتی، دنیا کے مال و اسباب کی حرص نہیں رہتی، یہیں سے اسے اپنے ایمان کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ اگر وہ دنیا داری کے پیچھے پڑا ہے، دنیا کے مال و حرص کے پیچھے پڑا ہے تو یاد رکھے پھر وہ نیکوکار نہیں ہے، وہ عبد الدینار ہے، وہ عبد الدرہم ہے۔ تو نیک لوگ ایسے رہتے ہیں جیسے ایک مسافر دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آیا، ٹھہرا، پھر سارا اپنا سامان چھوڑ دیا اور یہاں سے پھر چلتا پھرتا نظر آیا۔ نیکی کا، کیونکہ ان کو اللہ کے اجر پر پورا یقین ہوتا ہے، کامل توکل ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی والآخرۃ خیر و ابقا پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، وہی باقی ہے، وہاں پر پھر کوئی موت نہیں ہے، وہاں پر پھر کوئی ہم کو آزمائش نہیں ہے۔ بہرحال وہاں ہماری پورے اعمال کی جانچ کی جائے گی، پھر ہم کو ہمیشہ کا ٹھکانہ وہاں پر ہمیشہ وہیں پر رہنا ہے، یہ اس کا توکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد والی جو حدیث ہے دیندار سے دوستی کرنے کے بیان میں، انسان دیکھیے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوست یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہم نے اسلام کو ویسے جانا ہی نہیں جیسا ہمارا اسلام ہم سے چاہتا ہے۔
ہمارا اسلام جیسا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوشش کی ہے کہ امت محمدیہ ویسی بنے، جیسا وہ انہوں نے جیسی زندگی گزاری ہے، جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن ہم نے تو دین کو جانا ہی نہیں ہے۔ بہرحال دیندار سے دوستی کرنے کے بیان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے، سو چاہیے کہ خیال رکھے کہ کس سے دوستی ہے یا کس سے دوستی ہے، یعنی دیندار سے دوستی کرے نہ بے دین سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوست آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے۔ اگر آپ نے بے دینوں سے دوستی کر رکھی ہے، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو یقین مانے جو جس سے محبت کرے گا انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو چاہے کہ اپنے آزو بازو دیندار لوگوں کے ساتھ رہے، دیندار لوگ آپ کو اللہ کا یاد دلائیں گے، اللہ کا خوف دلائیں گے، اللہ کی باتیں کھول کھول کر سنائیں گے، اور اس سے آپ اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور پھر اگر وہ ایمان والے رہے تو آپ کی بھی موت بھی حالت ایمان پر ہوگی، اور آپ کی آخرت بھی بچ جائے گی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت سے نوازے گا۔ وہی اگر آپ نے لیکن آج ہمارا جو شوق ہے، ہم امیروں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ گنہگار، بدکار، حرام خور کیوں نہ ہو، لیکن امیروں کی دوستی پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی یہ دیکھتا ہے کہ خوبصورت رہے، بدصورت لوگوں سے دوستی کوئی نہیں کرتا، وہ چاہتے ہیں کہ خوبصورت لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ورنہ ہمارے امیج خراب ہو جائے گی۔ امیج؟ کس امیج کی بات کرتے ہیں یہ؟ انسان کی اوقات، وہ اکثر اپنے کپڑے اتار کر آئینے میں ٹھہر کر دیکھ لے کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ اس کی اوقات ذرہ برابر کی بھی نہیں ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں، وہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے بارہا یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہاری نیکیوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہاری صحیح اصل جو نیت ہے تمہارے اندر، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم نیکوکار ہے، تم خوبصورت ہے، تم مالدار ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال اور خوبصورت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو چاہیے، جو ہماری یہ بتا رہی تھی کہ جو انسان کی جو سوچ بنی ہوئی آج کے دور کی، یا تو کوئی مالدار چاہیے، یا پھر کوئی خوبصورت، یا کوئی پوزیشن رکھنے والا ہائی سوسائٹی کا، یا پھر اونچے مقام والا، یہ اللہ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا۔ انسان صرف اور صرف اس کے اعمال سے تولا جاتا ہے، اس کے تقوی سے تولا جاتا ہے، اور اس کی دینداری سے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب بندے وہ ہوں گے جس کا تقوی زیادہ ہوگا، جو اللہ کو دن رات یاد کرتے ہوں گے، جو اللہ کا خوف رکھتے ہوں گے۔ ویسے ہی بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے، انہی کا درجہ بلند ہے۔ دیکھیے اس دور میں ہی کہ پچھلے دور میں بھی صحابہ کو کفار مکہ، قریش کفار، جو اپنے آپ کو سرداری نسب حسب پر بڑا ہی جنہیں فخر رہتا تھا، وہ صحابہ پر ہنستے تھے، ان کو بے وقوف کہتے تھے کہ یہ کیا دین اللہ اللہ کر کے سارا اپنا جائیداد لٹا دیے، گھر بار لٹا دیے، اور دیوانوں کی طرح بس نمازیں پڑھ لیتے، دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے صحابہ کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی معجزے بھیجے ہیں، کئی ان کا ساتھ دیا ہے ہر پل اللہ نے، جو رب کائنات خود ان سے راضی ہے، تو ایسے لوگ، دنیا والے لوگ ان پر ہنستے ہیں۔ تو آج کے دور میں بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کی دینداری کا مذاق اڑائیں گے، آپ کی دینداری سے آپ دوری اختیار کریں گے، تو ان کو کہے قول سلام، چلو تم سے سلامتی ہو، آپ ایک دو بار کوشش کریں ان کو منانے کی، نہ مانے تو اللہ کے بندوں کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ بہرحال تو دوستی جو رکھنی چاہیے آپ کو، صرف اور صرف دینداروں سے دوستی رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے اہل و مال کی بے وفائی کے بارے میں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ساتھ جاتی ہے میت کے 3 چیزیں۔ یہ حقیقت ہے، آپ نے بارہا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میت کے ساتھ کون کون جاتا ہے اور کون کون لوٹ کر آتے ہیں۔ تو میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، پھر لوٹ آتی ہے 2، اور باقی رہ جاتی ہے اس کے ساتھ صرف 1۔ ساتھ جاتے ہیں اہل، یعنی کہ اس کے گھر والے، مال، یعنی کہ اس نے جو مال چھوڑ رکھا ہے، اور عمل، پھر لوٹ آتے ہیں اہل مال، اور باقی رہتا ہے اس کے ساتھ اس کا عمل، یعنی کہ وہ جو عمل اس نے زندگی میں کمایا ہے وہ باقی رہتا ہے، اور جو اس کے ساتھ گئے ہیں اس کے اہل، جو ایک نہ ایک دن تو چھوڑنے ہی والے ہیں، چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، شوہر کے لیے بیوی کیوں نہ ہو، بیوی کے لیے شوہر کیوں نہ ہو، ہر کوئی ساتھ چھوڑنے ہی والے ہیں، اور وہ چھوڑ دیں گے۔ کالے اندھیرے قبیلے میں جا، اب تو اپنا اعمال کا مزہ چکھ لے۔ کوئی ماں اپنے اولاد کے ساتھ تک قبر میں نہیں سوتی، نہ ہی اولاد اپنی ماں باپ کے ساتھ قبر میں سوتے ہیں، یہیں سے ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال
یہاں پر بتانے کا بس اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ مقصد کہ تم بس اپنے اعمال کا تیاری کرتے رہو، کیونکہ وہی تمہارے ساتھ جانے والا ہے۔ اس کے بعد والی حدیث ہے کثرت عقل کی برائی میں، حد سے زیادہ کھانے کی برائی میں۔ روایت ہے مقدام بن معدی کرب سے، کہا سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے نہیں بھری انسان نے کوئی تھیلی بدتر پیٹ سے، سب سے بدتر تھیلی انسان کا پیٹ ہے، کافی ہے ابن آدم کو چند لقمے کہ سیدھا رکھے اس کی پیٹھ، پھر اگر ضرورت ہو اس سے زیادہ کی تو تہائی پیٹ کھانے کے لیے، تہائی پانی پینے کے اور ایک تہائی دم لینے کے لیے مقرر رکھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جینے کے ایسے ہی ہم کو نہیں چھوڑ دیا، ہم کو کھانے پینے سونے تمام احکام بتائے ہیں کہ تم کیا کرے گے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بھلائی ہوگی، ہماری جس میں دونوں کی بھلائی ہے، لیکن ہم سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو کھانے کے یہاں پر کھانے کے بارے میں خاص کر بتایا گیا ہے کہ جو سب سے زیادہ بری تھیلی ہے وہ ہے تمہارا پیٹ، جسے بھرنے کے لیے آج چونکہ مزے مزے کے کھانے ہیں، ہوٹلز میں آپ جائے ایک سے ایک لذیذ پکوان آپ کو مل جائے گا جسے دیکھ کر دل بڑا للچاتا ہے، کاش کہ ہم یہ کھاتے، کاش کہ ہم وہ کھاتے، اتنے لالچی ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کو اگر اس کو کھانا ہے تو پھر آپ کو کمانا ہوگا، پھر کمائی اگر آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمائی کم دی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ غلط راستہ اختیار کریں گے، یعنی کہ حرام خوری، حرام کی کمائی کمائیں گے یا کسی کا مال ضبط کر لیں گے۔ بہرحال اپنی خواہش تو کھانا بھی کیا ہے، انسان کی خواہشات میں سے خواہش ہے جو بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور پھر ایک حصہ دم بھرنے کے لیے۔ جو ہمارا ڈائجسٹ سسٹم ہم مانگ کرتا ہے سائنٹیفکلی بھی اگر ہم دیکھیں تو سائنس بھی آج یہی کہتی ہے کہ تم ایک حصہ کھاؤ، ایک حصہ پانی کے لیے چھوڑو اور پھر ایک حصہ اس کو ڈائجسٹ ہونے کے لیے پھر اس کو چھوڑ دو۔ بہرحال جو ہماری سنت کہتی ہے وہ ہمارے بھلے کے لیے، ہماری دنیا اور آخرت جس میں ہمارا بھلا ہے، لیکن بندہ سمجھتا ہے میں نے کما لیا تو میں جو چاہے وہ کھا سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں عطا نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ یقین رکھے، کامل یقین رکھے، 40-50 سال کی زندگی کوئی بڑی نہیں ہے، پلک جھپکتے ہی گزر جائے گی، یوں پر موت آ جائے گی۔ حقیقت کھانا ہے تو جنت میں اللہ تعالیٰ لذیذ ایسے پکوان کرے گا جس کے بارے میں ہماری عقل سوچ بھی نہیں سکتی، ایسی نعمتیں ہیں وہاں پر۔ تو خوشخبری ہے جن کو دنیا میں میسر نہیں ہوا ہے ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، جنت کے غذاؤں کی خوشخبری ہے۔ تو کامل یقین رکھے اپنے اللہ پر، ہمارے رب پر، وہ رب کائنات بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ دنیا میں اگر نوازنے سے رہ گیا ہے، اگر اس نے نہیں دیا ہے، آپ کی قسمت میں نہیں لکھا ہے تو اور زیادہ اللہ کی شکر گزاری کرے، نہ کہ اپنی قسمت پر روئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا تو بہرحال وہ کنٹری جاتا ہے، یہ کھاتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے، ہو سکتا ہے اللہ کے اس نے ڈھیلی ڈور دے چکی ہو، جیسا کہ کافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جنت کہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے لیے ڈھیلی ڈور چکی، جا تجھ کھا لے، جو حاصل کرنا ہے دنیا میں ہی حاصل کر لے، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہ ہو۔ تو اللہ پر کامل یقین رکھے، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں نہیں نوازا ہے تو آخرت میں بس ضرور نوازے گا۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد والی جو حدیث ہے ریاکار خاریوں کے عذاب میں، یعنی آج جو الحمدللہ جو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو حفاظ ہے، خاص کر جو حافظ ہیں، تو جو کمپٹیشن رکھتے ہیں قاری کا، اگر وہ کمپٹیشن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کو خوبصورت انداز میں قرأت کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرے، بلکہ اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ میری واہوائی ہو، میری تعریف ہو، اس نے اس مقصد سے قرأت کیا تو اس کے لیے پھر جہنم کی عذاب کی خوشخبری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگو اللہ کے ساتھ جب حزن سے۔ عرض کی صحابہ نے کیا چیز ہے جب حزن اے رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ ایک نالہ ہے جہنم میں کہ پناہ مانگتی ہے اس سے جہنم ہر دن میں 100 بار۔ جہنم خود اپنے ایک نالے سے پناہ مانگتی ہے دن میں 100 بار۔ عرض کی یا رسول اللہ کون داخل ہوگا اس میں؟ فرمایا قاری جو اپنے عملوں میں ریاکاری کرنے والے ہیں۔ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جو دیمک کی طرح ہمارے سارے
اعمال کو پوری طرح برباد کر دیتا ہے۔ اگر تم نے حج کیا اس ریاکاری کے مجھے حاجی کہے، اگر نمازیں پڑھی اس نیت سے کہ مجھے نمازی کہے، مجھے نمازی لوگ سمجھے، اگر تم نے دینداری کا جھبا پہنا ہے اور یہ نیت کی ہے کہ تم مجھے لوگ دیندار سمجھے، یہ سب ریاکاری میں آئے گا۔ تم نے لوگوں کو بتانے کے لیے جو کچھ کیا ہے تو سمجھ لیجئے پھر تیار رہے اس جہنم کے لیے جسے جب حزن کہا جاتا ہے، جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے دن میں 100 بار۔ ایسی کھولتی ہوئی جنتیں، ایسی کھولتی ہوئی جہنمیں جو انسانوں کے لیے، کافر کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کافر تو جائیں گے ہی جائیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن مسلمان گناہگار جس میں ریاکاری ہو، جس میں خود غرضی ہو، جو جھوٹ بولتا ہے، جو دھوکے دیتا ہے، جو سیلفش ہو، جو گناہ سے نہیں روکتا، صرف لوگوں کا تماشا دیکھتا ہے، ایسے بہت سارے، جو زنا کرتا ہے، جو چوری کرتا ہے، جو چغلی کرتا ہے، بہت سارے گناہ، جو سود خور ہے، الحمدللہ یہ تمام کے تمام، اللہ کی پناہ، یہ تمام کے تمام گناہگار مسلمان جہنم میں جائیں گے۔ یہ اللہ کا خود فرمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو، رسولوں کو کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ وہ خوشخبری دے، وہ ڈرائے بھی اور خوشخبری بھی دے، نیک لوگوں کو خوشخبری دے اور برے گناہگاروں کو ڈرائے اپنی جہنم سے، تاکہ وہ باز آ جائے اور دنیا کی حقیقت کو جان لے، اللہ کی معرفت کو جان لے، اپنے جینے کا مقصد جان لے۔ جینے کا مقصد صرف اتنا نہیں ہے، میں نے بارہا یہی کہا ہے، دنیا میں آئے، بچوں کو اسکول بھیجے، بچے پیدا کرے، شادی کرے، شادی بیاہ میں جائے، لوگوں کے رشتہ داری نبھائے، بس اتنا کافی نہیں ہے۔ صرف زندگی کا مقصد، اصل مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، اس کی رضا کے حساب سے زندگی کو جینا ہے، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالے، اتباع رسول بنے، اتباع اللہ بنے، فرما بردار بنے۔ اس کے بعد والی جو حدیث ہے آدمی کے اس بیان میں کہ آدمی اس کے ساتھ ہے جسے دوست رکھے، جو آلریڈی پہلے گزر چکی ہے کہ آدمی اپنے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آپ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جسے دوست رکھے، قیامت کے دن اس کو اجر ملے گا جو عمل کرے۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد والی حدیث ہے نیکیوں کی اطلاع سے خوش ہونے کے بیان میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرد نے عرض کی، یا رسول اللہ، آدمی عمل کرتا ہے اور چھپاتا ہے وہ اس عمل نیک کو، پھر جب لوگوں کو اس پر اطلاع ہو جاتی ہے تو دوست رکھتا ہے اس بات کو اور پسند آتی ہے اس کو یہ بات۔ راوی نے کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو 2 ثواب ہے، ایک ثواب نیکی کے چھپانے کا اور دوسرا اس کے ظاہر ہو جانے کا۔ نیک کام جو بھی کرے بس کوشش کرے کہ اس کو چھپائے رکھے، ہمیں لوگوں کے بیچ نیک کہلوانا نہیں ہے ہمارا مقصد ہے ہماری نیکیاں ہمارے لیے سفارش کا کام کرے، ہمارے لیے اس کو ہم وسیلہ بنائیں، اللہ کے حضور ان نیکیوں کو وسیلہ بنائیں۔ دنیا میں بھی آپ کو ایسی احادیث ملیں گی جس نے نیکیوں کو اپنا وسیلہ بنا کر اللہ سے اپنی تقدیر کو بدلوائی ہے، یعنی کہ جو بلا مصیبت ہے جو ہم پر آ گئی ہے تو اللہ کو اپنے نیکیوں کا وسیلہ بنا کر کہے، یا اللہ اتنا میں نے تجھ پر توکل کیا کہ مجھے ایک بار تنہائی میں زنا کا موقع ملا تھا اور میں نے تنہائی میں بھی زنا نہیں کیا، صرف تیرے خوف سے۔ کس کے خوف سے بندہ رکا رہتا ہے؟ صرف اللہ کے خوف سے۔ اسی طرح مجھے چوری کا موقع ملا تھا یا رب، لیکن میں نے چوری نہیں کی کیونکہ آخرت میں پکڑ ہوگی، یہ میرا توکل ہے۔ تو اللہ کو اپنی نیکیوں کا ذریعہ کو وسیلہ بنائے اور اللہ کو اپنے نیکیوں کے ذریعے دعا کرے، یا رب صرف تیرے خوف سے۔ دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے نہیں سنے گا۔ اللہ تو ہر وقت سنتا ہے، لیکن ہمیں اسے منوانا چاہیے۔ اس کے بعد والی حدیث ہے اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن رکھنے کے بیان میں، حسن ظن کہتے ہیں اچھا گمان کرنا نیکی ہے۔ صرف ہم سوچنے سے کیا ہوگا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اے ایمان والو، تم لوگ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہے۔ بعض گمان گناہ ہے کا مطلب ہے وہ گمان جو بدگمانی ہو، جسے ہم ہماری لینگویج میں بدگمانی کہتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے ساتھ ہو، چاہے وہ بندوں کے ساتھ ہو۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے،
اب میں اللہ تعالیٰ اب میرے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا نہیں ہے، میرے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، اللہ نے میرے ساتھ پتہ نہیں ایسا کیوں کیا ہے بول کر وہ بس اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرنے لگتا ہے، تو یہ بھی گناہ ہے۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ بے شک اللہ کی ہر چیز میں کچھ مصلحت ہوتی ہے، کچھ حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی ساتھی اچھا نہ ملا، کیونکہ دیکھیے جوڑے اللہ تعالیٰ بناتا ہے، میاں بیوی کے جوڑے اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور شوہر کی پھسلی سے ہی اللہ تعالیٰ نے عورت کو نکالا ہے، یہ بات 100% بالکل صحیح ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اپنی قسمتوں پر روتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں جوڑا میری قسمت میں کیوں لکھا، اس آدمی یا اس عورت کو میری زندگی میں کیوں لایا۔ یہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، وہ ہم کو کیا بتانا چاہتا ہے، وہ کیا لیسن دینا چاہتا ہے، اس کے ساتھ کیسے ڈیل کر کے ہم نیکوکار بنے اور جنت کے حقدار بنے۔ ایسا گمان اللہ سے رکھنا چاہیے، نہ کہ اپنی قسمت پر۔ اسی طرح اولاد ہو یا کسی کے بھی معاملے میں ہو، اگر آپ کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حسن ظن رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ کیا ہے، اولاد کو آپ سے چھین لیا ہے، وہ مر گئی ہے، وہ انتقال کر چکی ہے، کوئی بھی ہو، کوئی مال آپ سے اللہ تعالیٰ نے نقصان کرا دیا ہے، تو فوراً کہے الحمدللہ علی کل حال یا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے، ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے کوئی مصیبت ٹال کر اس مصیبت میں مبتلا کر کے دوسری مصیبت آپ سے ٹال دی ہو۔ بہرحال یہ اللہ آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہو، آزمانا چاہتا ہو، ہر چیز میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی زندگی ہے، یہ سانسیں اللہ کی ہے، یہ دنیا اللہ کی ہے، یہ دنیا کا مال و اسباب سب اللہ کا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ چاہے جو کرے، جیسے چاہے آزمائے، ہم اس کے اوپر بدگمانی نہیں کر سکتے۔ ہماری ایک بدگمانی ہمارے سارے اعمال کو برباد کر سکتی ہے، تو اللہ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھے، یہ کہے الحمدللہ علی کل حال۔ برائی آتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، تو نے جس حال میں رکھا ہے میں اللہ تیری رضا میں راضی ہوں، الحمدللہ۔ تو یہ جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا گمان کرو گے ویسا تم رب کو پاؤ گے۔ اگر تم کہو گے یا اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میں ہی ملی تھی کیا، میرے ہی ساتھ ایسا ہونا تھا کیا بس میں ہی ایک مجھے ہی ساری آزمائشیں آنی تھی، تو اگر آپ اللہ سے بدگمانی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے جائیں گے۔ آپ اگر اللہ سے اچھی گمان رکھیں گے، نہیں میرے اللہ کی کچھ نہ کچھ مصلحت ہے، وہ ایک نہ ایک دن مجھے اس دلدل سے نکال لے گا، اور حسن ظن رکھے اللہ تعالیٰ سے اور اس کو بے اختیار اسے پکارے، اپنی نمازوں میں پکارے، وہ کیسے آپ کا جواب نہیں دے گا، وہ برابر وہ جواب ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ اللہ کا ہر قول ہر آیت نعوذ باللہ جھوٹ ہے۔ ہمارا کامل ایمان ہونا چاہیے اور اس یقین سے پکارنا چاہیے یا اللہ بس تو دیکھ، کیونکہ رب خود کہتا ہے میں سنتا ہوں، تو اسے پکارے اپنے ہر حال میں، اپنے اس مشکل میں، وہ ضرور سنے گا ہی نہیں، وہ آپ کو سن کر بتائے گا بھی، دیکھ میں نے تیری دعا سن لی ہے، میں نے تیری پکار سن لی ہے۔ تو اللہ کی ہر آیت پر ایمان رکھے، اور کچھ بھی مشکل آتی ہے تو فوراً اللہ کو پکارے، نہ کہ بندوں کو سنانے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، ہاں اللہ کو سنانے سے بہت کچھ ملے گا، آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے، تو جیسا کہ دوسری آیت میں بھی آیا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اگر امداد چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے، تو ہر وقت اللہ کو یاد کرے، ہر معاملے میں، ہر فیصلے میں اللہ کو یاد کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بگڑی بنا دے گا۔ اس کے بعد والی حدیث ہے حب فی اللہ کے بیان میں، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنے کے بیان میں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد کرتا ہے، محبت کرنے والے آپس میں میری بزرگی کے لیے ان کے واسطے ممبر ہے نور کے، کہ رشک کرتے ہیں ان پر پیغمبر اور شہید، الحمدللہ۔ شہداء، جوان جو اپنی نوجوانی جس نے اللہ کی راہ میں وقف کر دی، پناہ برباد کر دی، نہ بیوی بچوں کا خیال، نہ گھر پراپرٹی کا خیال، نہ اپنی جوانی پر کچھ رحم کیا، بس ایک اللہ کا حکم اور ساری زندگی اپنی اللہ کے لیے شہید ہو گئے۔ ایسے شہداء، ایسے پیغمبر جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، وہ شہید اور پیغمبر رشک کریں گے ان بندوں پر، کن بندوں پر؟ وہ بندے جو اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھتے ہیں، البغض فی اللہ، الحب فی اللہ، جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، جو اللہ کے لیے بغض کرتے ہیں۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے اگر کوئی بندہ آپ نے پیسے مانگا اور اس نے آپ کو پیسے نہیں دیا تو ہمارا جو معمول ہوتا ہے ہم اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، لیکن نہیں، جو نیکوکار ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ میرا بندوبست تو کہیں اور سے کر دے، کوئی بات نہیں بھائی، تو نے میری مدد نہیں کی، کوئی بات نہیں، الحمدللہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، جو نیکوکار ہوتا ہے۔ اب اگر سامنے والا کوئی غریب ہے لیکن وہ نیکوکار ہے تو، اور یہ امیر ہے، ایک دوست امیر ہے، ایک دوست کی مثال لے لیں، اور دوسرا غریب ہے، تو اگر وہ غریب ہے مگر نیکوکار ہے، بہت اللہ کی عبادت گزار متقی پرہیزگار ہے، تو اگر وہ امیر کیا کرا، اس کی نیکی کے لیے اللہ سے اس سے محبت کرنے لگا، کیوں؟ کیونکہ وہ نیکوکار ہے، اور نیکوکاروں سے اللہ قریب ہوتا ہے، تو اللہ کے لیے ایسوں کے لیے اس سے محبت کرا۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کی نیکیوں کے لیے اللہ کیونکہ نیکوکاروں کو بھی پسند کرتا ہے، تو اللہ کے لیے آپ نے کسی سے محبت کی، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت رکھنی چاہیے۔ تو اللہ کے لیے آپ نے یہ سوچ کر جس نے آپ کو پیسے نہیں دیے اس سے بھی آپ محبت رکھ رہے ہیں، اور کوئی نیکوکار ہے آپ اس سے بھی محبت رکھ رہے ہیں، کیوں؟ صرف اللہ کے لیے، یہ اللہ کا حکم ہے، تو ایسوں کے لیے۔ اور البغض فی اللہ، اگر کوئی سودخور ہے لیکن آپ کا اپنا سگا رشتہ دار ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ سودخور یعنی کہ اللہ سے جنگ کرنے والا، اور جو اللہ سے جنگ کرے پھر آپ کو اس سے نفرت ہو رہی ہے، چاہے وہ آپ کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، تو آپ نے اس سے بغض کی، آپ نے اس سے نفرت کی، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، اس لیے میں بھی اس سے نفرت کروں گا۔ تو جسے اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں آپ نے پسند کیا، اور جسے اللہ اور اس کے رسول ناپسند کرتے ہیں، جس سے ان کو پسند نہیں کرتے اور ان کے لیے جہنم کی خوشخبری ہے، اور آپ نے بھی ان کو ناپسند کیا صرف اللہ کی محبت کے لیے، تو ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نور کا ممبر تیار کریں گے، ایسا ممبر کہ جس سے شہید، شہداء اور پیغمبر بھی رشک کریں گے۔ الحب فی اللہ البغض فی اللہ، تو گناہ گاروں سے نفرت کریں، نہ کہ غریبوں سے، نہ کہ بدصورتوں سے۔ لوگوں کا جو معمول بنا ہوا ہے، امیر چاہے بڑا کتنا ہی گناہ گار بدکار کیوں نہ ہو، لیکن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالا جاتا ہے، اور وہی غریب اگر کچھ چومی کرتا ہے تو پھر اس کے ڈھنڈورے پیٹ کر اسے بدنام کر دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو اس میں شامل بھی ہوا اور اس نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط ہو، اس کے گناہ، اس ساتھی کے گناہ کے میں وہ بھی برابر کا شامل ہوگا، تو ایسوں پر اللہ کی لعنت ہے، ایسا اللہ تعالیٰ ایسوں کو ناپسند کرتا ہے۔ تو چاہیے کہ ہر کام میں اللہ کی مصلحت دیکھے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے، ہم کو بھی چاہیے کہ اس سے محبت کرے، صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرے، ایک دوسرے کو معاف کرے، ایک دوسرے سے پیار و اخلاص کے حسن ظن کے ساتھ رہے۔ الحب فی اللہ البغض فی اللہ۔ تو الحمدللہ اس کے بعد والی جو حدیث ہے، مدح کی کراہت میں، یعنی کسی کی تعریف کی کراہیت میں، ابھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ کھڑا ہوا ایک مرد تعریف کرنے لگا کسی امیر کی امیروں میں سے، سو ڈالنے لگے مقداد بن اسود اس کے منہ میں مٹی، اور فرمایا حکم کیا ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مٹی ڈالے ہم مدح کرنے والوں کے منہ میں۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی نے امیروں میں سے ایک امیر کی تعریف کر، ارے اس نے کیا گھر بنایا، کیا کار لیا ہے، کیا شان و شوکت کی زندگی جیتا ہے، بھلے ہی وہ بہت امیر ہے، بہت پیسے والا ہے تو شداد کے پاس بھی بہت دولت تھی، بہت سب کو معلوم ہے شداد کی دولت کے بارے میں، قارون کو بھی خزانہ دیا گیا تھا۔ یہ لوگ کچھ کم نہیں تھے دولت میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، زمین میں دھسا دیے۔ ایسی کئی قوم لوط، قوم صالح، بہت ساری ایسی قومیں جو دولت والے بھی تھے، طاقت والے بھی تھے، کہاں چلے گئے؟ سب کے سب نست نابود ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے سب کو دھسا دیا۔ خالق کائنات چاہے تو صرف ایک کیڑے سے ساری کائنات کو تباہ برباد کر سکتا ہے، جسے انسان سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں۔ بہرحال تو جو پسند کرتا ہے کہ آپ میری تعریف کی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، اس کے منہ میں مٹی بھر دو، یہ بہتر ہے کہ وہ کسی کی تعریف کرے۔ اس کے بعد والی حدیث ہے صحبت مومن کے بیان میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ مت صحبت میں رہے مگر مومن کی، اور نہ
کھانا تیرا مگر متقی، کوشش کرے کہ متقی لوگوں کو، نیک لوگوں کو کھانا کھلانے کی، کیونکہ خیر الاسلام کیا ہے، اطعام الطعام، یعنی اسلام کی سب سے بہترین چیز کیا ہے، کھانا کھلانا ہے، پسندیدہ عمل، لیکن کوشش کرے کہ اپنا کھانا کوئی بہتر شخص کھائے، نیکوکار کھائے، ضرورت مند کھائے۔ بہرحال لیکن ہمارا جو دور ہے، چاہے وہ حرام خور کیوں نہ ہو، امیروں کو اچھا کھلاتے ہیں، غریبوں کو دال کھانا کھلاتے ہیں، یہ ہماری سوچ ہے، ہماری شریعت ایک اسلام ایک کہتا ہے، شریعت ایک کہتی ہے، ہمارے نبی ایک کہتے ہیں، ہمارے پیارے اللہ کچھ کہتے ہیں، لیکن بندہ تو اپنی منمانی میں کرنے لگا ہے، ہمیں جسے پسند ہے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، یہ کہتا ہے بندہ، یہ سوچتا ہے، لیکن شریعت اور اسلام کچھ اور کہتی ہے، تو پھر کہاں کے مسلمان ہوئے، اپنی منمانی کی مسلمان، اپنے معبود، اپنے خواہشات کو جس نے معبود بنا لیا، پھر وہ کاہے کا مسلمان، وہ تو پھر صرف اور صرف جہنم کے حقدار ہو جائے گا۔ جس نے میرے نبی کی ایک بات کو بھی جھٹلایا، مانتے جانتے ہوئے بھی اس نے تکبرانہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہہ کر وہ اپنی منمانی کی زندگی کرتا رہا، اور اس نے کوئی پرواہ نہیں کی اسلام اور شریعت اور اللہ اس کا رسول کیا چاہتا ہے، اس نے پرواہ نہیں کی، تو وہ یہی کہتا رہا کہ لوگ کیا کہیں گے، یا میں ایسا ہوں، میں تکبر، جو اپنی تکبر میں جیتا ہے، تو پھر وہ برباد اور ہلاک ہو جائے گا، دنیا اور آخرت میں بھی اللہ اسے ہر چیز سے نصب کر دے گا۔ اس کے بعد والی حدیث ہے بلا میں صبر کرنے والوں کے بیان میں، یعنی کسی کی مصیبت میں، کسی کے مصیبت کے اوپر آنے پر صبر کرنے والے کے بیان میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا، تو جلدی گرفتار کرتا ہے اس کو دنیا کے عذاب میں، اور جب ارادہ کرتا ہے کسی بندے کے ساتھ شر کا، تو روک رکھتا ہے اس کے گناہوں کو، اس کے گناہوں کی سزا کو، یہاں تک کہ پوری دیتا ہے اسے سزا قیامت کے دن۔ اور اسی اسناد سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا بڑا ثواب بڑی بلا کے ساتھ ہے، جتنی بڑی آپ کی آزمائش ہوگی آپ کو اتنا بڑا اجر ملے گا، جس کا ثواب زیادہ ہے آخرت میں اس کی بلا زیادہ ہے۔ حتیٰ یقول الرسول کیا ہے وہ، یہاں تک کہ صحابہ پکار اٹھتے تھے نبی کے ساتھ کہ آخر متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اتنی پریشان، اتنی بلائیں، اتنی مصیبتیں ان کے اوپر ڈالی گئی، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء نے سہا ہے۔ آج ہماری مصیبت کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے، لوگ تھوڑا شوہر پریشان کر دے، بچے پریشان کر دے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی جہنم بن گئی، نعوذ باللہ۔ کوئی ساس پریشان کر دے یا بہو کسی ساس کو پریشان کر دے تو لگتا ہے کہ جہنم ہو گئی ہے۔ ہاں میں مانتی ہوں یہ ٹینشن ہے، وہ لوگ آپ کو منٹلی ٹارچر کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھے ان کو ان کے کیے کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ مظلوم جب ایک بار رب کو پکار دے دل سے، یا اللہ تو دیکھ، تو کر انصاف، اس نے مجھے بہت ستایا، ایک بار اسے پکار کے تو دیکھیے دل سے، کسی اور کو نہ سنائے، کسی اور کو تکلیف نہ سنائے، رب کو سنائے، پکار یا اللہ بس تو ہی سنبھال میرا سارا معاملہ، پھر دیکھیے وہ کیسے آپ کی مدد کرتا ہے۔ بہرحال تو جتنی بڑی مصیبت ہوگی، اگر سب سے بڑی مصیبت آج کل کے خاص کر عورتوں پر تو اولاد کی ہوتی ہے، اور آدمیوں پر ان کے مال کی آزمائش ہوتی ہے، تو اگر ایسی چیز سے آزمایا جا رہا ہے تو بھی صبر کرے، جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا بڑا اجر آپ کی ہمیشہ کی آخرت میں وہاں پر ملے گا۔ اللہ سے امید رکھے، بہترین کی امید رکھے، اور پھر اگر برداشت نہیں ہو رہا ہے تو ہاتھ جب دعا کے لیے اٹھتے اٹھتے تھک جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ آپ کو تھام لے گا اور بتائے گا اپنے معجزے، وہ بتائے گا آپ کا کامل یقین، اللہ تعالیٰ رکنے نہیں دے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب مومن بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں ان کی دعا کو تم قبول نہ کرنا، ان پر آمین نہ کہنا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو تجھے اتنی درد سے پکار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو اتنی مصیبت میں بھی ان کا کامل ایمان، یہ مجھے پکار رہے ہیں، مجھے ان کی آواز بہت پسند آتی ہے، انہیں اور پکارنے دو۔ اللہ کو ہماری آواز، درد مندانہ آواز جو ہماری پکار سے اللہ کو پکارتے ہیں، وہ اللہ کو بہت پسند آتی ہے، اس لیے بڑی دیر سے قبول ہوتی ہے۔ لیکن جب منافق کوئی چیز مانگتا ہے تو فوراً اسے دے دی جاتی ہے۔ فرشتوں سے کہتا ہے رب اے فرشتوں اس منافق نے جو مانگی ہے اسے فوراً دے دو۔ جب فرشتے اسے دے دیتے، کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو منافق ہے اور آپ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اس کا پکارنا پسند نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کے منہ پہ میری آواز میرا نام بار بار آئے،
اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کی محبت۔ اللہ تعالیٰ جو بلا مصیبت پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے، بھلے ہی دنیا والے اسے کیا کہیں، بس سناتے جائے راتوں کے اندھیرے میں، سجدوں میں، نمازوں میں اللہ کو پکارے، یا رب مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے تو بچا لے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کو صبر نہیں آ رہا ہے، تھک کر خاموش رہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ رہیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ جب بندے کے ہاتھ تھک جاتے ہیں دعا کرتے کرتے، وہ کہتے ہیں یا اللہ میرے ہاتھ نہیں اٹھتے، تو پھر رب ان ہاتھوں کو تھام لیتا ہے، اپنی اس کی ہر پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے۔ الحمدللہ، بس ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے میری بہنوں۔ بس بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آس پاس ہی نہیں، ہماری شہ رگ رگ سے زیادہ اللہ ہمارے قریب ہے، وہ ضرور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ بس صبر کرے، ہر معاملات میں، ہر حال میں اللہ پر صبر کرے اور یقین کرے کہ وہ ہمیں ضائع جانے نہیں دے گا۔ الحمدللہ، آج جو ہم نے اللہ کے احسان، سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کچھ جمع ہو کر کچھ سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ایک بار ریویژن کرتے ہوئے میں آگے بڑھتی ہوں، اس محفل کا اختتام کریں گے کہ جو ہم نے پڑھا ہے آج، سب سے پہلے جو حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ جو بھوکوں کی جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، کم کھانے کی فضیلت، یا جو غریب غربا ہیں ان کی فضیلت اللہ کے نزدیک بہت، ان کے لیے بہت بڑا اجر ثواب ہے۔ اور اس کے بعد جو غنی ہے، وہ جو مال و اسباب کا امیر نہیں کہلاتا، بلکہ جو دل کا غنی ہے، جو احسان کرتا ہے لیکن احسان کبھی نہیں جتاتا، جو دل کا غنی ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ غنی اور مالدار ہے۔ اس کے بعد والی جو حدیث ہے کہ عبد دینار اور عبد درہم، بندہ ملعون ہے جو صرف پیسہ پیسہ کرتا ہے، تو عبد دینار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد ہرس سے مال کی مذمت میں، یعنی ہرس سے مال کی ہرس جس کو ہوتی ہے، جیسے بچہ اچھے اسکول میں جانا، اور اچھا کماؤ، ہم اچھے سے اچھی زندگی جینا چاہتے ہیں، کون سی زندگی، کب زندگی چھین جائے آپ سے نہیں پتہ۔ بہرحال یہ مال کی جو ہرس ہے، دنیا کی جو ہرس ہے، اس کی مذمت میں کہ وہ آدمی کے دین کو خراب کرتا ہے۔ اس کے بعد نیک کاروں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ دنیا میں ایک مسافر آیا اور پھر یہاں پر چل دیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر چٹائی کے نشان پڑ جاتے تھے، لیکن آپ نے کبھی نرم گدا استعمال نہیں کیا۔ آج ہم گدوں پر رہتے ہوئے بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اسی طرح جو حدیث ہم نے جانی کہ دیندار سے دوستی کرنا ہے، دیندار دوست آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو کوشش حتی الامکان یہ کوشش کرے کہ بے دینوں سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد والی جو حدیث ہے حد سے زیادہ پیٹ بھر کھانے کی ممانعت کے بارے میں، حد سے زیادہ حلق تک نکل آئے، بچوں کو بھی مائیں ٹھوس ٹھوس کر کھلاتی ہیں، نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اتنا کھلائے جتنا اس کی ضرورت ہے، اس کی جسم مانگتا ہے۔ اللہ طاقت دینے والا ہے، آپ کی تھوڑی سی حلال کے نوالے میں بھی اللہ تعالیٰ بے انتہا طاقت دے گا۔ اسی طرح یاد رکھے وہ دن جو صحابہ بھوکے پیٹ پر، کہاں آتی تھی صحابہ کو طاقت اتنی، ایک یا دو کھجور دن تمام یا روزے رہ کر جہاد کیے ہیں۔ صفوں میں جب گھس جاتے تو ہزاروں پر بھاری پڑ جاتا تھا ایک صحابی کا وار، وہ کہاں سے آتی تھی؟ وہ ایمانی طاقت تھی۔ آج پیٹ بھرے جاتے ہیں لیکن روحانی ایمان ہمارا بالکل خالی ہے۔ سوچتے ہیں کہ کھانے سے طاقت ملے گی، نہیں، روح سے طاقت ملے گی۔ ہمارا جتنا ایمان زیادہ طاقتور ہوگا، اتنی جسمانی روحانی طاقت ملے گی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ دلوں سے بندوں کا خوف نکال دے گا اور اپنا خوف ڈال دے گا۔ اس کے بعد جو حدیث ہم نے جانی ہے ریاکار خاریوں کے عذاب میں، جو خاری جو چاہے حافظ ہو یا کوئی اور ہو، لیکن ریاکاری کے لیے جو قرات کرتا ہے تو اس کے لیے جب حزن والی جہنم تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد والی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جانا الحمدللہ اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن رکھنے کے بیان میں کہ اللہ تعالیٰ بدگمانی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ بدگمانی بہت سارے رشتوں کو خراب کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حسن ظن رکھے، اللہ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے بندوں کے ساتھ بھی، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہمیشہ حسن ظن رکھے۔ اور اس کے بعد جو حدیث ہم نے جانی ہے اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض کرنا، نہ کہ اگر آپ کی مدد کسی نے نہیں کی تو اسے جانے دے، اس سے بغض نہ رکھے، اس نے سلام نہیں کیا تو اس سے بغض نہ رکھے، اللہ کے لیے بغض رکھے، جو گناہ گار ہے تو اس سے بغض رکھے۔ اس کے بعد والی حدیث جو ہم نے جانی ہے الحمدللہ وہ ہے اب کسی کی تعریف کے بیان میں کسی کی تعریف ایسے نہ کرے، چاہے خاص کر جو امیروں کی تعریف کی جاتی ہے تو چاہیے کہ اس کے منہ میں مٹھی بھر دے۔ اس کے بعد ہم نے جانا کہ کوشش کرے کہ آپ کا کھانا نہ کھائے مگر کوئی متقی پرہیزگار۔
اس کے بعد آخری حدیث الحمدللہ جو ہم نے جانی ہے وہ ہے بلا میں صبر کرنے کے بیان میں. جو جتنا نیک ہوگا اللہ کی آزمائش اتنی زیادہ ہوگی اور اتنا اجر و ثواب ہوگا. تو سب سے زیادہ آزمائش ہمارے انبیاء پر گزری ہے جسے بہت سارے یہودی اور دوسرے کافر مشرکین نے جن کو آروں سے چیر دیا تھا، ان کے سروں کو شہید کر دیا، ان کے بدن مبارک پر کئی ایسے زخم دیے، چھنی چھنی ان کے جسم ہو جاتے تھے. صحابہ کی ہسٹری اٹھا کر پڑھے، انبیاء کی ہسٹری اٹھا کر پڑھے، انہوں نے کیسی زندگی، انہوں نے خوشحال زندگی نہیں گزاری. ان کو تاج و تخت اللہ تعالیٰ بادشاہ بنا سکتا تھا، لیکن انہوں نے بادشاہی کی قبول نہیں کی. انہوں نے صرف دین کی تبلیغ میں زندگی گزاری اور اپنے بلاؤں پر آزمائشوں پر ہمیشہ صبر کیا. تو کوشش کرے اللہ کو پکارے اپنی ہر آزمائش میں، ہر بلا اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی مومنانہ زندگی عطا فرمائے اور اپنے مقرب بندوں میں ہمارا شمار عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.